أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما بعد. جی تو طلاق کے کچھ احکامات چل رہے تھے اور اس کے بعد عدت کے کچھ احکامات چل رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا جناح علیکم، لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر شرط کے لیے، ان طلق دو تم طلاق دو النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک کہ تم نے ان کو تمسوہن مس چھوا نہیں ہو، یعنی ان کے ساتھ عقد زواج جو ہے وہ ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا ہے، خلوت صحیح طرح اختیار نہیں ہوئی ہے، او تفرضوا لهن یا تم نے مقرر نہیں کیا ہے ان کے لیے فریضہ کوئی فرض یعنی کہ کوئی مہر مقرر نہیں کیا ہے، یعنی کہ طلاق ایسی صورت میں قائم ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں الگ نہیں ہوئے ہیں اور زوجین کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوا ہے اور عورت کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے، ایسی صورت میں اگر طلاق دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَوَتِّعُوهُنَّ، ان کو کیا کرو مت ان کو کچھ ساز و سامان ضرور دو، یعنی ایسے نہیں کہ خالی ہاتھ بھیجو، ان کو رخصت کرنے کے لیے اچھے طریقے سے کچھ مال دو، اور اس مال کی مقدار کیسی ہوگی، علی الموسع قدرہ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے رزق میں وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، وہ علی المقتر، اور جس کے اوپر تھوڑی تنگی ہے یعنی جس کے حالات جو ہے مالی اعتبار سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، قدرہ وہ اپنے اعتبار سے دے، یعنی جو شخص زیادہ مالدار ہے وہ اپنے حساب سے زیادہ مال دے کے وصول کرے اور جو کم مال والا ہے وہ کم مال دے، متاعا بالمعروف، یہ سارا مال وغیرہ دینا جو ہے یہ اچھے طریقے سے ہو، دستور کے مطابق ہو، عرف کے اعتبار سے ہو، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، لازم ہے احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو مِن قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم لهن فريضة، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، یعنی یہ دوسری سچویشن کیا ہے کہ طلاق دی جاتی ہے بغیر چھوا کے لیکن مہر پہلے مقرر ہو چکا تھا، تو پھر کیا ہے نصف ما فرضتم، تو اب مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس عورت کو نصف مہر جو ہے وہ ضرور دے، اللہ مگر یہ کہ ان یعفونا، یا تو عورت معاف کر دے، او یعفو یا وہ معاف کر دے، الذی بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کا معاملہ، نکاح کا جو رشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ جو شوہر ہے جو مرد ہے، یا تو وہ اپنی طرف سے انصاف کر کے پورا مہر دے دے، یا پھر اگر عورت معاف کرنا چاہے تو وہ اپنا آدھا حق جو ہے وہ بھی معاف کر سکتی ہے. وہ ان تعفو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ بتا دیا، یہ بات کہ تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے للتقویٰ، تقویٰ، انسان اپنا حق غفلت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ کیا چیز پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ معافی کی طرف جائے، احسان کی طرف جائے. ولا تنسوا، اور تم مت بھولو، الفضل بینکم، الفضل کہتے ہیں کسی چیز کی زیادہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز جس کا حق تھا اس سے زیادہ اگر دے دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں فضل، فضل دیا احسان کے واسطے. تو لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کرنا مت بھولو، آپس میں احسان کرنا مت بھولو. انسان اگر صرف اس بارے میں ہی پڑھتا رہے گا کہ میرا کیا حق ہے، اس پر کیا ذمہ داری ہے، میں صرف اتنا ہی کروں گا صرف اتنا ہی دوں گا، تو رشتے جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں سکتے. رشتوں کو اچھا چلانے کے لیے انسان کو پڑھ کے کرنا پڑتا ہے، یعنی ٹھیک ہے میری ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی میں کروں گا، میرا حق بنتا ہے پھر بھی میں معاف کرنے کو تیار. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تم جو عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے، ان میں تمہارے عمل کوئی ضائع نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نماز کی طرف نظر لاتا ہے، حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کو. اور اس درمیانی نماز کے متعلق اکثر قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، بعد میں فجر کی نماز مراد ہے، لیکن زیادہ جو مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو، وقوموا، اور کھڑے ہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما برداری اختیار کرتے تھے، فرما برداری اختیار کرنے کی حالت میں. فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، یعنی تم خوف کی حالت میں ہو، جیسے کہ جنگ کا معاملہ ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے اور تمہیں امن حاصل نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، نماز کیسے پڑھو، فرجالا، چلتے پھرتے، او رکبانا، یا پھر سواری.
یعنی جیسے جو صلاۃ الخوف کے معاملات ہیں، اگر دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی کہ کس طرح نماز پڑھی جائے گی، اس کے لیے پوری تعلیمات ہیں۔ لیکن بات یہ کہ چاہے قوم کی حالت کیوں نہ ہو، نماز نہیں، اس حالت میں بھی اللہ کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے، چاہے چلتے پھرتے نماز ہو جائے یا سواری کے اوپر ہی نماز ہو جائے، جو کہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خوف کا معاملہ ہو تو پھر جائز ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جبکہ تم نہیں تھے کہ تم ان معاملات کو جانتے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو امن کے معاملات میں جس طریقے سے سکھایا ہے، ان دنوں میں امن اور امن کے معاملات اس طریقے سے آپ کرو، اور خوف کے دنوں میں جس طریقے سے ممکن ہو رہا ہو چلتے ہوئے اس پانی پہ اس طرح۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جن کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی ہے یا جن کو موت ہو گئی ہے، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ گئے ہیں ازواج، اپنے پیچھے بیویوں کو، یعنی جن لوگوں کو تم میں سے وفات ہو گئی ہے اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہیں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کے لیے وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا، ساز و سامان، کے الحولی، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر اس کے کہ ان کو نکالا جائے، اخراج نکالنا، بغیر اس کے کہ ان کو نکالا جائے۔ ان خرچہ، پھر اگر وہ خود نکلتی ہے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے ساتھ، یعنی اپنی مرضی سے، معروف معروف طریقے سے، واللہ عزیز الحکیم، اور بے شک اللہ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ جو پیچھے آپ کے ساتھ معاملات گزرے ہیں طلاق کے اعتبار سے، کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ وراثت کے کچھ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کیے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے ایک مفہوم یہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر خاص کر دیا ہے وراثت میں، اس کے حوالے سے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت جو ہے صرف ان کے لیے ہو سکتی ہے جو وارث نہیں کر سکتے، اور وصیت کا معنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ون تھرڈ ہے۔ انسان ون تھرڈ اور اپنی جو بھی پراپرٹی ویلتھ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا ون تھرڈ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے حکم کیا تھا کہ اگر ایک شخص بڑھ کر جائے اور اس کی بیوی پیچھے زندہ ہے تو اس کی بیوی کو اس کے گھر والے جو ہے شوہر کے گھر والے جو ہے وہ ایک سال تک اپنے ساتھ رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عدت مقرر کر دی 4 مہینے اور 10 دن، تو یہ اب وہ لازمی عدت ہے جو کہ عورت نے اس گھر میں گزارنی ہے، جس میں اس نے زینت بھی اختیار نہیں کرنی، اور بھی جو باقی معاملات ہیں، شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اگر یعنی وہ اسی گھر میں رہنا چاہ رہی ہے تو گھر والوں کو کیا تعلیمات ہیں کہ 1 سال کی مدت تک جو ہے ان کو اچھی طریقے سے نکالا دو۔ اگر وہ خود جانا چاہیں، کہیں اور شادی کرنا چاہیں، اپنے والدین کے گھر جانا چاہیں، کسی اور رشتے دار کے گھر جانا چاہیں، تو ان کی مرضی ہے۔ وللمطلقات، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں، متاع بالمعروف، ان کے لیے ساز و سامان یعنی کہ بچے وغیرہ ہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف کے مطابق، جس طرح رواج ہو اس اعتبار سے، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر کہ وہ ان چیزوں کو پرووائڈ کریں۔ اللہ نے کہ یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو تم عقل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظامات دیے ہیں فیملی لائف کے حوالے سے، اور مختلف جو نظام دوسرے، چاہے وہ انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہو، اجتماعی زندگی کے اعتبار سے ہو، جب تک ہم ان معاملات کو صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کریں گے ہمیں اسلام کی خوبصورتی نہیں دکھ سکتی۔ اور دیکھیں ایک شخص چلا گیا ہے زندگی سے، اور اس کے جو گھر والے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتظام کروا، اور کہتا حق کا متقین، یہ تقویٰ والوں کا جو ہے یہ لازم ہے۔ ایک شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی کسی پہ احسان کروں، تو اس کا ہسبینڈ جو چلا گیا ہم کیوں اس کی فکر نہیں، یہ لازم ہے، کیونکہ جس نے اپنی زندگی کسی کو دی ہے، کسی کے ساتھ گزاری ہے، اب اللہ کی مرضی اس شخص کی وفات پہلے لکھی تھی، اب اس کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے اور اس کے بچے جو ہیں بالکل بے سہارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو اس سسٹم کے اندر سپورٹ کیا کہ کسی کو کسی کے تحت رکھنا ہے تو کسی کو کسی کے تحت رکھنا ہے، اور اس طرح یہ نظام نے پرووائڈ کیا ہے۔ علم تر الی الذین خرجوا، جو احکامات ہیں کچھ جہاد کی طرف کے ہیں۔ علم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو کہ خرجو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم
اور وہ تھے الوف، الف کہتے ہیں ہزار کو، الوف ہزاروں کی تعداد تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی وہ ان کا گھر سے نکلنے کی وجہ کیا بنی کہ ان کو اپنی موت کا ڈر تھا، وقال لهم اللہ، تو اللہ نے ان کو کہا موتو، تم سب مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ بہت فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولكن لیکن معاملہ کیا ہے، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ پچھلی قوموں میں سے کسی کا ذکر ہے، اس کی زیادہ تفاصیل میں نہیں ملتی احادیث میں، کہ ایک قوم جو ہے ان پہ قتال فرض کیا گیا تھا، لیکن وہ قتال اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نہیں نکلے، لیکن جب ان کو اپنی موت کا ڈر ہوا تو پھر وہ اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں، تو اللہ نے ان کو کہا کہ جب میرے راستے میں نکلے تو ان کو کہا منہ پر، لیکن پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں اور پھر اپنی زندگیوں کو صحیح کریں۔ وقاتلوا، اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے سمیع، بہت سننے والا بھی ہے، سب کو سننے والا بھی ہے، علیم، بہت سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اور اسی کے بعد سے کہا من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے گا، قرضا حسنا، اچھا قرض، تو یضاعفہ، تو وہ اس کو یعنی اللہ اس کو بڑھائے، لہو اس شخص کے لیے، بڑھاتا کثیرا، ملٹیپل ٹائمس، کئی گنا بڑھا دے، واللہ یقدر، اور اللہ ہی ہے جو تنقید کرتا ہے، وہ یبسط، اور اللہ ہی ہے جو فراخی پیدا کرتا ہے، شادی پیدا کرتا ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے راستے میں قتال کرو، اب وہ قتال جو ہے کبھی جان سے بھی ہے، فی سبیل اللہ، کبھی وہ جان سے بھی ہے، کبھی وہ مال سے بھی ہے، جس طریقے سے جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جس کی استطاعت میں ہوگی، اس نے اس طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے۔ اور اللہ کو قرض دینے کا معذ رکھنے یہ مطلب نہ سمجھے انسان کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کو یہ تم سے قرض اس طرح اس وجہ سے لے رہا ہے تاکہ تمہیں زیادہ ریٹرن دے سکے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے مال، اللہ یہ تم سے تو قرض لے رہا ہے، اللہ اس کو تمہارے لیے بنائے گا تاکہ جب تم اپنی آخرت میں جاؤ تو تمہیں یہ جو ہے ملٹیپل ٹائمز پڑھ کے دے۔ حضرت طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف میں بنی اسماعیل، بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل میں سے جو تھے، میں بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا، یہ نبی کی لہو، اپنے ایک نبی سے، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو مختلف انبیاء ہیں ان میں سے ایک سے ان سرداروں نے کہا، ابعث لنا، آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں ملکا، ایک بادشاہ کو، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم کیا کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ اور اس نبی نے جواب دیا، هل سیتم، کیا ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا قریب ہے کہ ایسا ہو جائے، ان کتب علیکم، کہ اگر لکھ دیا جائے تم پر، فرض کر دیا جائے تم پر، القتال، قتال کرنا، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو، یعنی انبیاء جو کہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کی پہلے سے ہسٹری کے لیے آئی ہے، تو تقاضا کر رہی بنی اسرائیل کہ ہم پر قتال، ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں، ہم اس کے تحت جو ہے قتال کریں، تو نبی نے کہا کہ اگر وہ آئے گا تو اینڈ ممکن ہے کہ تم پھر قتال نہ کرو۔ معلوم انہوں نے جواب میں کہا، اور کیا معاملہ ہے اللہ معاملہ کہ ہم جہاد میں نہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں، ہم تو قتال نہیں کریں گے، وقت کو خرجنا، اور تحقیق ہمیں تو نکال دیا گیا ہے، ہمیں دیا گیا تھا ہمارے گھروں سے بھی، وہ اللہ کے نا، اور ہماری اولاد سے بھی، یعنی وہ اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے، اولاد سے بھی دور کر دیے گئے، لیکن پھر کیا ہوا، فلما کتب، پھر جب لکھ دیا گیا علیہم ان پر، القتال، قتال کرنا، تولوا، تو پھر وہ پھر گئے، یعنی وہ قتال نہیں کرے، الا، مگر قلیلا منهم، ان میں سے صرف 5، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والے، یعنی ایمان والوں کا معاملہ ایسا رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر پاتی، وہ قلیل ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توفیق دیتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر اس طریقے سے چل پاتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکہ، طالوت کو ایک شخص ہے، ملکہ بطور بادشاہ، یعنی اب یہ طالوت تمہارے بادشاہ ہوں گے، تمہارا کہا تھا کہ ایک بادشاہ کو مقرر کیا ہے، اور اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا یکون له الملک، ان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے بادشاہت، علینا ہم پر،
یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ، جبکہ ہم جو ہے احق زیادہ حقدار ہیں بالکل کی بادشاہ کے، منہم ان سے، یعنی قانون سے زیادہ تو ہم بادشاہ کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ، نہیں دی گئی ان کو سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال میں سے وسعت نہیں دی گئی، یعنی وہ مال ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور تو جواب ملا ان کو ان اللہ، بے شک اللہ نے جو ہے اصطفاہ، اللہ نے ان کو چنا۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ مال نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں، کرائٹیریا یہاں پہ ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے علیکم، تم پر، وزادہ، اور اللہ نے ان کو بڑھایا ہے بس تمام وسعت کے اعتبار سے، لیکن کس چیز میں؟ تمہارا کرائٹیریا کا مال کا، اللہ نے ان کو بڑھایا ہے فی العلم، اللہ نے ان کو بڑھایا ہے علم میں، والجسم، اور جسم میں بھی ان کو بڑھایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء، جسے اللہ چاہے۔ اللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ یعنی اللہ کے معاملات میں اللہ کس کو بادشاہ دے کس کو نہ دے، یہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، اور انسان کی کرائٹیریا کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ وقال لهم النبي، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی، ان یاتیکم، کہ آ جائے گا تمہیں التابوت، وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں ہوگی سکینت، سکون تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیۃ، اور وہ بچا ہوا ہوگا، مما ترکا، جو کہ چھوڑا، آل موسیٰ، موسیٰ ان کی آل نے، وہ آل ہارون، اور ہارون ان کی آل نے، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا رہے ہوں گے فرشتے، ان فی ذلک، بے شک اس میں ہے، لآیۃ، نشانی، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے جو بقیہ ذات تھے، اور بعض نے کہا جو تورات کی جو لکھی ہوئی تختیاں تھیں وہ کسی تابوت میں تھی، اور یہ تابوت جب بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کو ایک دلی طور پہ سکون ہوتا تھا کہ ہاں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ پھر جنگوں میں مختلف معاملات میں وہ ان سے چھین لیا گیا اور ان سے غائب ہو گیا، تو پھر یہاں پہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کی بادشاہت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ طالوت جو ہے وہ واپس مل جائے گا، اور وہ تمہارے لیے جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی ایک باعث سکون اور تسلیم ہوگا۔ فلما فصل طالوت، پھر جب چلے یا نکلے طالوت بالجنودی، اپنے لشکر کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے بتایا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے مبتلیکم، تمہیں آزمائے گا، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہر، ایک نہر سے، ایک چشمے سے، اور وہ آزمائش کیا ہوگی؟ فمن شریب منہ، کہ جس نے بھی اس سے پیا، اس نہر سے پیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے ہے، یعنی تمہارے سامنے ابنڈنس آئے گی، ریسورس کی بہتی ہوئی نہر آئے گی، لیکن آزمائش کیا ہے کہ تم نے اس سے پینا نہیں ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں واقع کر نکلے ہو تو اس نہر سے پینا نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه، اور جس نے نہ چکھا اس کو، یعنی اس سے نہ پانی پیا، فإنه مني، تو بے شک وہ میرے ساتھ ہو، الا من اغترف غرفة، سوائے وہ جس نے چلو بھر پانی پی لیا تو چلے الگ بات ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پینا یا اس کو اسٹور کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ الا من اغترف غرفة بيده، جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لیا تو وہ اس کے لیے ایکسیپشن ہے، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ فشربوا منه، اس میں سے پی لیا، الا قلیل منه، اکثریت نے پی لیا سوائے قلیل نے جنہوں نے استراحت کیا، یعنی اکثریت نے یہاں پہ پھر جو ہے ان کی نافرمانی کی۔ فلما جاوزه، پھر جب وہ اس طرح کے پار چلے گئے، اس سے تجاوز کیا، ہوا والذین آمنوا معه، طالوت نے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، قالوا، تو ان میں سے بعض نے کیا کہا، لا طاقت، نہیں ہے کوئی طاقت، لنا، ہمارے لیے، الیوم، آج کے دن، آج کے دن ہمارے لیے تو کوئی طاقت نہیں ہے، کس کے مخالف؟ بھی جالوتا، یہ جو جالوت سے ہم مقابلہ کرنے گئے ہیں، وہ جنوبی ہی، اور اس کے جو لشکر ہے اس سے جو ہم مقابلہ کرنے گئے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی کوئی طاقت محسوس نہیں ہوگی، یعنی ایمان جو ہے اب وہ برقرار رہے گا۔ قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے، جن کو یظنون، یقین تھا، انہم، یہ کہ وہ ملاق اللہ، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی جن کو اس بات کا یقین تھا کہ اب ہم جو فی سبیل اللہ نکلے ہیں پھر اللہ سے ملاقات کرتی ہیں تو اب کس چیز سے ڈرنا، کس چیز سے رکنا، تو انہوں نے کیا کہا، کم من فئتین، اتنی ہی جماعتیں ہوتی ہیں، قلیلتین، جو کہ قلیل ہوتی ہیں، کم من فئتین قلیلتین، اتنی ہی قلیل تعداد بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت، جو کہ غالب ہو جاتی ہیں، فئتن کثیرتن، کثیر
وہ کوانٹٹی کی جماعتوں پر، یعنی کم کوانٹٹی والی جماعتیں جو ہیں وہ کثیر کوانٹٹی والی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں. وجہ کیا بنتی ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی اپنی کوانٹٹی کا اعتبار چھوڑو، اللہ کی مدد اگر ساتھ ہے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا، پھر جب کیا ہوا؟ برزوا، جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت مجنون، فارس ظاہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ظاہر ہوئے آمنے سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ. قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا، یعنی دعا کی انہوں نے، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر، ڈال دے ہم پر، بھر دے ہم پر، صبرن صبر، ہمیں صبر سے بھر دے، وثبت اقدامنا، اور تثبیت دے ہمیں ہمارے اقدام کو، یعنی ہمارے اقدام کو مضبوط کر دے، وانصرنا، اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. جی آواز بہتر نہیں ہوئی؟ ایکو ابھی نہیں کر رہا. چلیں پھر تھوڑا سا آپ یہ کر لیں کہ 15 منٹ تک اور ایکسکیوز کر لیں. فون شریک کر لیتا ہوں، 15 منٹ تک ایکسکیوز کر لیں، انشاءاللہ اس کی نماز کے بعد جو ہے پھر کوئی اور سیٹنگ کر لیتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری مدد کیجئے قوم کافر پر. یعنی معاملہ کیا ہے؟ سامنے چاہے دنیاوی اعتبار سے، حصی اعتبار سے معاملات سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں، لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو پھر سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ دنیاوی معاملات کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے انسان اللہ سے تعلق قائم کر لے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ سے دعا کر لے. اللہ کی اگر مدد آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ فَهَزَمُوهُمْ، تو پھر انہوں نے شکست دے دی ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو عطا کی ملک بھی، بادشاہت بھی، والحکمت، اور حکمت بھی، وَعَلَّمَهُ، اور اللہ نے ان کو سکھایا، مما یشاء، اس چیز میں سے جو اللہ نے چاہا. ولولا، اور اگر نہ ہو، دفع اللہ، اللہ کا ہٹانا، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، یعنی اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہو کہ اللہ زمین میں فساد کرنے والے بعض لوگوں کو اپنے بعض لوگوں سے ہٹا نہ دے، تو کیا ہو؟ لفسدت الارض، تو زمین میں جو ہے وہ فساد برپا رہے گا، زمین تباہ ہو جائے گی. ولکن اللہ، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے ذو فضل، اللہ بے انتہا فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر. اگر اللہ انسانوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہے، جابر ہے، قاہر ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرتا رہے. لیکن اللہ نے نظام کیا بنایا کہ اللہ ہر تھوڑے سے بعد جو ہے وہ بعض لوگوں کو بعض پہ غلبہ دے کے دوسروں کو اپنی جگہ پہ لے آتا ہے. دل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، کی سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہیں. یعنی یہ جو ہم آپ کو معاملات بتا رہے ہیں اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اور آپ کو کوئی اپنے اعتبار سے، یعنی آپ کوئی مورخ تو ہے نہیں کہ آپ کو تاریخ کا علم ہو. تو یہ جو معاملات جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. تلک الرسل، یہ جو تمام انبیاء رسولوں کا ذکر ہوا ہے یہ رسول ہے اللہ کے. فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو کسی پر کسی اعتبار سے فضیلت دی. منہم، اب فضیلت کے کچھ چیزیں کیا بتائیں؟ منہم، ان میں سے بعض ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع، اور بلند کیا، بعضهم، ان میں سے بعض کو، درجات میں بلند کیا. کچھ کو کسی طرح تائید کی، کسی کو کسی طرح مدد کی، کسی کو کچھ خاص نعمت عطا کی، کسی کو کوئی اور معجزہ عطا کیا.
وآتینا اور ہم نے دیا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں دی وأیدناہ اور ہم نے ان کی تائید کی ہم نے ان کی مدد کی نصرت کی بروح القدس روح قدس جبرائیل علیہ السلام سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین من بعدہم مقتتل نہیں آپس میں لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے من بعد اس چیز کے بعد کے ما جاءتهم البینات جو آ گئی تھی ان کو نشانیوں میں سے جاءت آ گئی تھی البینات واضح نشانیوں میں سے یعنی اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں قتال نہ کرتے اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ تمہیں اگر اختلاف کرنا ہے تو تم اختلاف کرو تو پھر کیا ہوا ولیکن لیکن کیا ہوا اختلافو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا فمنہم من آمنا تو ان میں سے بعض ایسے ہوئے جو کہ ایمان لائے ومنہم من کفر اور بعض ایسے ہوئے جن نے کفر کیا یعنی اللہ اس چیز پر قادر ہے اللہ اس چیز پر اللہ چاہتا کہ جب اللہ کوئی میسج بھیجتا تو ہر انسان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا لیکن اللہ نے چونکہ انسانوں کا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو ایمان لے آؤ چاہو تو کفر کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری چوائس کا کوئی کانسیکوینس ہر تمہاری چوائس کا کچھ نہ کچھ ایک نتیجہ ہوگا کچھ چیزیں تمہیں دنیا میں مل جائیں گی اور لازمی طور پہ آخرت میں تو تمہیں معاملات ملیں گے اور یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے یہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی تھا کہ کوئی کتاب بھیجی کوئی رسول بھیجے بعض ایمان لے آئے اور بعض ایمان نہیں لائے اب جو ایمان نہیں لائے ان کے ذریعے اللہ نے ایمان والوں کے درجات بڑھا دیے کیسے بڑھا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو شہداء بنا دیا کہ کفار کے ہاتھوں ان کو شہید کروا دیا تو ان کو شہادت کا درجہ دلوا دیا اور بعض کے ہاتھوں کفار کو قتل کروا دیا ان کو غازی کا درجہ دلوا دیا ان کو کافروں کو قتل کرنے کا درجہ اس کا سبب دلوا دیا ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے لیکن سمپل سا پوائنٹ کیا ہے ولکن اللہ لیکن اللہ جو ہے یفعل کرتا ہے ما یرید جو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس نے جگہ جگہ پہ بتا دیا ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی تو یہ بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں گے بعض ایمان لائیں گے بعض ایمان نہیں لائیں گے اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقوا انفاق کرو خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتی کہ آ جائے یوم ایک ایسا دن لا بیع فیہ جس میں کسی بھی طرح کی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلۃ اور نہ کوئی خلیل ہوگا نہ کوئی گہری دوستی ہوگی ولا شفاعت اور نہ کسی طرح کی تمہیں شفاعت سفارش کام آئے گی والکافرون هم الظالمون اور کفر کرنے والے کافر ہی ہیں جو کہ اصل میں ظالم ہیں تو اس دن کی پہلے سے تیاری کر لو اس کے بعد جو ہے مشہور معروف آیت الکرسی ہے جس کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور جب بھی انسان کو اپنے اوپر کسی طرح کی کمزوری کا یا جادو یا اس طرح کا کوئی بھی اثر محسوس ہو تو وہ اس آیت کو ضرور پڑھے اور اس کی جو ہے بے انتہا فضائل ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اللہ ہی ہے لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا سوائے اس کے اور اس کا اور تعارف کیا ہے الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی ذات میں ہی جو ہے وہ زندہ ہے القیوم خود قائم ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنتن ذرا سی بھی اونگ ولا نوم اور نہ ہلکی سی بھی نیند لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے من ذا الذی کون ہو سکتا ہے وہ جو کہ یشفع سفارش کرے عنده اس کے پاس الا باذنی مگر اس کے اجازت کے ساتھ یعنی سفارش اگر کرنے کا موقع بھی ملے گا تو بھی اللہ کے اذن سے ہی ملے گا اور سفارش ہوگی بھی اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہو یعلم اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کہ ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو کہ ان کے خلف میں ہے پیچھے ہے ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا من علمہ اس کے علم میں سے انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کو مکمل طور پہ جان سکے یا خود کچھ جان سکے الا بما شاء مگر یہ کہ اللہ جتنا چاہے اتنی انسان کو جو ہے وہ طاقت اور قدرت دیتا ہے
وسع سما لیا ہے یا وسیع ہو گئی ہے، کرسی اس کی کرسی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، السماوات والارض تمام آسمانوں پر اور زمین پر، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، اس تمام نظام کی حفاظت کرنا اللہ کو ذرہ برابر بھی نہیں تھکاتا، وہو العلی اور وہی ہے بلند، العظیم عظمت والا۔ جیسا کہ نصارہ کا کانسیپٹ تھا کہ اللہ نے معاذ اللہ بعض دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کیا اور اس کے بعد اس نے آرام کیا، اور انفارچونیٹلی بعض مسلمان بھی جو ہے وہ اس بات کو سن سن کے جو ہے اپنے ذہن میں بھی یہ بٹھا چکے ہیں کہ 6 دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کیا اور معاذ اللہ اس کے بعد جو ہے اللہ نے آرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح طور پہ جو ہے وہ نفی کر دی کہ یہ تھکاوٹ جو ہے اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح کی کمزوری یا عجز ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفاتیں ہیں وہ کمال کی صفاتیں، کوئی بھی نقص نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کسی بھی طرح کی زبردستی دین میں، یعنی دین اختیار کرنے کے لیے کسی شخص کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ زبردستی دین قبول کرو۔ قتال کیوں کیا جاتا ہے؟ قتال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو دین قبول کرنے والے بیٹھے ہیں اس ملک میں ان کے لیے آسانی ہو، اور اگر کسی کو دین قبول نہیں کرنا تو وہ اپنے آپ کو اسلامی نظام کے تحت سبمٹ کر دے، اس سے قتال بھی نہیں کیا جائے گا، وہ ذمہ بن کے رہے، لیکن زبردستی دین قبول نہیں کرایا جا سکتا۔ اور خاص کر جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھی معاملات ہو جاتے ہیں، کسی سے شادی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دین قبول کرا دو، پھر پتہ چلتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد پھر واپس وہ اپنے معاملات پہ چلے جاتے ہیں، یا اغوا کر کے زبردستی دین پہ، تو ایسا کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، انسان دین کا اختیار کرے اپنی مرضی سے کرے، ہاں لیکن جب دین میں آ جائے تو اب وہ دین کی باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کرے۔ جیسے آپ کسی ملک میں ہیں، آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے ملک والوں نے آپ کو زبردستی بلایا نہیں ہے، لیکن جب آپ پورا پروسیس کر کے محنت کر کے ان کے ملک چلے جاتے ہیں تو اب وہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہمارے ملک میں آئے تو ہمارے قانون کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ کا دین ہے، جس نے اللہ کے دین میں آنا ہے وہ اپنی مرضی سے آئے، لیکن جب وہ اللہ کے دین میں آ جائے تو پھر وہ پورا کا پورا اس دین کا ہو جائے۔ قد تبین الرشد، بے شک تبینہ واضح ہو گئی ہے، الرشد نیکی بھلائی ہدایت، من الغی گمراہی سے برے کاموں سے، فمن یکفر اب جو شخص بھی کفر کرتا ہے، الطاغوت تواغیت کا ہر وہ چیز جو کہ سرکشی کی طرف بلاتی ہے، اپنی عبادت کی طرف بلاتی ہے، جو کوئی اس کا کفر کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جیسے ہم کلمہ طیبہ میں بھی کیا کہتے ہیں، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی کوئی تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی ضروری ہے اور اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، فقد تو وہی اسی نے کیا کیا ہے، استمسکا مضبوطی سے تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑے کو، ایک مضبوط رسی کو، لا انفصام لن انفصام لہا اس میں ذرا سا بھی جو ہے، یعنی اس مضبوط جو تھاما ہے اس نے عروہ کو، مضبوط کڑے کو، اس کا کسی ذرہ برابر بھی ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ٹوٹے گی۔ واللہ اور بے شک اللہ جو ہے سمیع سب کچھ سننے والا بھی ہے، علیم سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اللہ ہی ہے، ولی الذین آمنوا ولی ان لوگوں کا جو کہ ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری نور کی طرف۔ اب وہ اندھیرے شرک کے بھی ہو سکتے ہیں، کفر کے بھی ہو سکتے ہیں، گناہوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب سے اللہ جو ہے ایک ایمان والے کو نکال کے لے آتا ہے نور کی طرف، اپنی توحید کی طرف، اپنی جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں، الطاغوت یہ طاغوت ہیں جو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، جو لمٹس کو کراس کرنے کی طرف بلاتے ہیں، سرکشی کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، یخرجونہم وہ اپنے ان کفر کرنے والوں کو نکالتے ہیں، من النوری نور سے، روشنی کی طرف سے نکالتے ہیں، الی الظلمات اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کی طرف بھی ہو تو یہ اس کو انکریج کریں گے کہ یار اس نیکی کے کام کو چھوڑو، اس گناہ کی طرف جاؤ۔ ہر وہ شخص جو آپ کو نیکی سے چھڑوا کے آپ کو گناہ کی طرف راغب کر رہا ہو وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اگر اس کی بات آپ نے مان لی تو وہ شخص آپ کے لیے طاغوت ہے، وہ سوچ آپ کے لیے طاغوت ہے، وہ نظام آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تمام ظلمات سے نکال کے انسان کو نور کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور جو کوئی
نور سے نکل کے ظلمات کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف، اس شخص کی طرف جس نے کیا کیا؟ حاجہ، جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، یعنی اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جدال کیا ان کے رب کے بارے میں۔ کس بات پہ؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی ہے۔ اس کا انکار تھا کہ نہیں، اللہ نے تو عطا نہیں کی ہے، میں خود مالک ہوں، میں خود بادشاہ ہوں، میں خود رب ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب کون ہے؟ الذی، وہ جو یحیی، زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اس نے جواباً کیا کہا؟ قال انا احیی، میں زندگی دیتا ہوں، وہ امیت، اور میں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا مطالبہ کیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ، بے شک اللہ تو وہ ہے، یأتی بالشمس، اللہ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فاتی، تو تم لے آؤ اس کو، فاتی بہا، تم لے آؤ اس کو سورج کو، من المغربی، مغرب سے۔ اگر تم ہی رب ہو، تم ہی زندگی اور موت دیتے ہو، تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لا کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فبوہت الذی کفر، تو وہ جو ہے اس کو پھر جواب نہ سوجا، وہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو۔ انسان کچھ سمپل سے فیکٹس ہیں، ان چیزوں کو ایکنالج کر لے۔ میں نے اپنے آپ کو تو پیدا نہیں کیا نا، اب یا تو میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں، جو کہ کسی معاملے کے بارے میں ہوتا نہیں ہے، یا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے جس کے بارے میں ایک عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ تو جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاروں، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں۔ او، یا پھر کلذی، اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو کہ گزرا ایک بستی سے۔ اکثر نے کہا ہے کہ یہ کسی نبی کا ذکر ہے، خیر، وہ گزرے ایک بستی سے، وہی خاویۃ، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، یعنی بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ قال، اب انہوں نے اس معاملے کو دیکھ کے کہا، انا یحیی، کیسے جو ہے، یحیی، زندہ کرے گا، اس حاضی، اس کو اللہ، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے اللہ جو ہے اس کو زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے اپنی نشانی ان کو کیسے دکھائی؟ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے ان کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال تک ان کو موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، پھر اللہ نے ان سے پوچھا، کم لبثت، کتنا عرصہ تم نے گزارا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قال لبثت، میں گزارا ہوگا میں نے، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، بل لبثت، بلکہ تم گزار چکے ہو، 100 عام، 100 سال تک، 100 سال تم گزار چکے ہو اس حالت میں۔ اور اس کی اب دلیل کیا ہے؟ تمہارے سامنے دونوں معاملات ہیں۔ فانظر، اب تم دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کو، و شرابک، اپنے پینے کو، جو تم کھانا پینا لائے تھے، اس کی طرف تم دیکھو، تو لم یتسنہ، اس میں ہلکا سا بھی تبدیلی نہیں آئی، بالکل ویسا کہ ویسا، کچھ اس میں سڑا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف، وانظر الی حمارک، اور تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف جس پہ تم سوار ہو کے آئے تھے، اس سواری کو دیکھو، وہ جو ہے تباہ ہو چکی ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم بنائیں گے تمہارے لیے، کہ تمہیں بنائیں گے، آیتن، ایک نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور اب تم دیکھو اس کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها، پھر ہم اس کو چڑھاتے ہیں، لحمن، گوشت، فلما تبین له، پھر جب ان پر معاملہ واضح ہو گیا تو انہوں نے کیا اقرار کیا، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ معاملہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ساری رات گزر گئی۔ کبھی ایسا لگتا ہے اتنا ٹائم سوئے، پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہوتا، اور کبھی ایسا لگتا ہے ابھی سوئے تھے اور پتہ چلتا ہے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جب ہر روز ہم اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو کیوں انسان اس چیز کو بھول جائے گا کہ جب آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کچھ لمحات ہی لگیں گے، اور پھر وہ ان کچھ لمحات کی وجہ سے جو ہے اس کی آگے کی جو آخرت ہے وہ ڈٹرمن ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ لمحات اگر خیر کے اعتبار سے گزارے تھے تو ہمیشہ ہمیشہ کی اچھائی کی زندگی۔ لیکن اگر ان کچھ لمحات میں پرابلم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ آگے دوسرے مقام پہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا، بھائی کتنا عرصہ گزارا ہے؟ انسان ایسے ہی کہے گا کہ یا تو دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اتنی زندگی، اس زندگی جس کو ہم بہت لمبا تصور کرتے ہیں، ایک ایک دن ہمیں بہت لمبا لگتا ہے، 50 سال بہت زیادہ لمبے لگتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے
یہ کچھ وقت نہیں. ہم دیکھیں ہر رمضان ایسا ہوتا ہے، شروع کرتے ہیں، شروع میں بھاری لگتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور محسوس آخری اشرا پہنچ جاتا ہے، پھر انسان کو ہوتا ہے پتہ نہیں دن کہاں گئے. اور ایسے ہی جو زندگی میں گزرتے جاتے ہیں، 50 سال کراس کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے گئے. جو 20 سال کو ہوتا ہے اس کو لگتا ہے پتہ نہیں اتنی لمبی زندگی ہے. لیکن جو 60-70 سال پہنچتا ہے اس کو لگتا ہے ابھی تو کچھ بچے، ابھی تو ہمارے اور بچے بڑے ہو گئے. اور اسی طرح آخرت کا یہ معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی گزر جائے گی. جس نے اس آخرت کی تیاری نہیں کی وہ اس چھوٹی سی زندگی میں پریشان ہوتا ہے. اور جس نے اس زندگی کو چھوٹا سمجھ کے یہاں پہ کمپرومائز کر لیا کہ یار چلو کچھ دنوں کی تو بات ہے نا. دیکھیں کہیں پہ ایگزام ہوتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں، کوئی میٹرک کا امتحان دیتا ہے، کسی جاب کے لیے تیاری کرتے ہیں، کچھ عرصے کی محنت ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یار اس محنت کا جو پھل ہے وہ ہمیں آگے زندگی پر فائدہ ہوتا ہے. بچوں کو کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی پڑھ لو 3-4 سال اور اس ڈگری کا تم نے زندگی پر فائدہ اٹھانا ہے. تو کہتا ہے چلو 3-4 سال محنت بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی محنت کر لو، اور اس کے بعد جو میں نے تمہیں نعمتیں دینی ہے تمہیں کمپلینٹ نہیں ہوگی کہ تم نے میرے راستے میں صبر کیا. یہ کمپلینٹ نہیں ہوگی میری. انسان کو کسی طرح کی بھی کمپلین ہوگی، اللہ اس کو راضی کر کے چھوڑے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ دنیا اس نے اللہ کی مرضی سے گزاری ہو. یہاں پہ ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.